आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 28 नवंबर है, दिन जुमातुल मुबारक का और साल 2025। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कल इमरान खान से मुलाकात ना होने पर अडयाला जेल के बाहर जो धरना दिया, वो धरना तो रावलपिंडी पुलिस ने रात गए पीटीआई की क़यादत के साथ, जो शुरका वहां पे मौजूद थे, जो पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे, उनके साथ मुज़ाकरात करके उस धरने को खत्म करवा दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया कि अब मंगल के रोज हम दोबारा एहतजाज करेंगे और इस बात का मुतालबा करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाई जाए। अब रात 3 साढ़े 3 बजे जब यह धरना इख्तिताम पजीर हुआ, तो दूसरी डेवलपमेंट आज ये हुई है कि सोहेल अफरीदी साहब अपने पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी के कुछ नामवर वकला के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई अडयाला जेल के इंतजामिया के खिलाफ के जो हाई कोर्ट का 24 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान से पीटीआई की क़यादत की, पीटीआई के रहनुमाओं की और इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो मुद्दा यह बयान किया गया तौहीन अदालत की दरखास्त में कि मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की अदोली की जा रही है। चलें, आपने पिटीशन दायर कर दी, लेकिन एक चीज नाज़रीन, एक जो ट्रेंड पिछले कुछ अरसे से देखने में आ रहा है कि इस किस्म की दरखास्तें दायर करने के साथ साथ पीटीआई की जो क़यादत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस को टारगेट करती है। दरखास्त आपने स्टार ऑफिस में फाइल करनी है। तौहीन अदालत की दरखास्त कब फिक्स होगी, उस पर कौन सा बेंच बनेगा, ये रजिस्ट्रार ऑफिस का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फैसला करना होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में जाके वहां पे धरना दे के बैठ जाते हैं कि हमें तारीख देंगे तो हम यहां से हटेंगे, हमें तारीख देंगे तो तब हम यहां से हटेंगे। तो आज सोहेल अफरीदी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब ये जो कंसेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हासिल करती है कि इधर आप दरखास्त दायर करेंगे, उधर आप चीफ जस्टिस के चैम्बर में चले जाएंगे, क्या जो आम साइल है, जो आम लिटिगेंट है, जिसके प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जिसका जायदाद का कोई इश्यू है, उसके प्लॉट पे, उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया गया है, किसी का कोई प्यारा कत्ल कर दिया गया है, कोई लड़ाई मार कुटाई का केस है, किसी का कोई रेंट का केस है, किसी के बुनियादी हकूक जो है वो इन्फ्रेंच किए गए हैं, क्या वो तमाम साइल भी चीफ जस्टिस के चैम्बर तक जा सकते हैं अपना मुकदमा लगवाने के लिए? उनके पास नाज़रीन ऐसी कोई सहूलत नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास ये सहूलत है। लेकिन आज ये सहूलत होने के बावजूद जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मुलाकात से इनकार किया है, मेरे ख्याल से आर्टिकल 25 के तहत ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने किसी ताकतवर ओहदे पे बैठे शख्स को रसाई देनी है तो फिर आपको आम साइलिन को भी ऐसी आपको एक्सेस देना पड़ेगी। अब ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुई है, आज लगे, कल लगे, अगले हफ्ते लग जाए, इसको परसू करना है इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने। लेकिन एक बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि अब कहते हैं कि हमने मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज भी करना है और अडयाला जेल के बाहर भी हम एहतजाज करेंगे। और जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, जो कि माजरत के साथ एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनकी जो प्राइम ड्यूटी है, जो प्राइम जिम्मेदारी है, वो अपनी जमात का जो मैनिफेस्टो है और जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है उनको डिलीवर करना है, गवर्नेंस को बेहतर बनाना है, ऐसे फैसले करने हैं, ऐसे प्रोजेक्ट लेके आने हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को फायदा पहुंचे। लेकिन यहां पे ये देखने को मिल रहा है कि इमरान खान से रहनुमाई लेनी है, इमरान खान से मुलाकात करनी है, इमरान खान से रहनुमाई लेके हम अपने सूबे में फैसले करेंगे। ये सियासी बयानियां बना के जो मरकजी जो प्राइम ड्यूटी है और जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उन्हें पसे पुश डाल दिया गया है। और सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा का, आप यूं समझें कि उसे ऑटो पे लगा दिया गया है। और यह सवाल सोहेल अफरीदी साहब से हुआ कि आप सूबे के अमूर पे तवज्जो क्यों नहीं देते? आपका बड़ा हसास सूबा है, बड़े हसास मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, अवाम की गवर्नेंस के मामलात हैं, आप उस पर तवज्जो नहीं देते। जिस पे सोहेल अफरीदी साहब का जवाब यह था कि मैं इंतजामिया के साथ राब्ते में रहता हूं और मैं नीचे से ऊपर आके वज़ीर आला बना हूं, मैं पैराशूटर नहीं हूं। ठीक है, आप पैराशूटर नहीं होंगे,
آپ نے اسٹوڈنٹ سیاست بھی کی ہوگی, آپ باٹم سے ٹاپ پہ آئے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ عوام جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کا انتخاب کیوں اور کیسے کیا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کیا تھی. جیسے عمران خان صاحب نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو لگایا, ایک صوبے میں ایک ڈمی وزیر اعلیٰ کو وہاں پہ لگایا گیا, اور پھر پنجاب کی گورننس کی صورتحال کیا تھی کہ بدترین حالات ہو گئے پنجاب کی گورننس کے. اور صرف یہ نہیں, عمران خان صاحب نے محمود خان کو خیبر پختونخوا میں اسی مقصد کے تحت وزیر اعلیٰ بنایا تھا کہ ایک صوبہ ان کی کنٹرول میں رہے. یہاں پر مقصد یہ نہیں عمران خان صاحب کا کہ یہ ٹاپ سے باٹم پہ آیا ہے یا باٹم سے ٹاپ پہ آیا ہے, یہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے, اس نے اسٹوڈنٹ سیادت کی ہے, سیاست کی ہے. خان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ میرے نیچے, میرے احکامات کے نیچے آزادانہ طور پہ کوئی وزیر اعلیٰ کام نہ کرے, میرے نیچے لگ کے کام کرے. اس لیے سہیل افریدی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس سے پہلے جو گنڈا پور صاحب تھے وہ خان صاحب کے احکامات بھی لیتے تھے, خان صاحب کے احکامات پہ آگے صوبے کے سیاسی فیصلے بھی اٹھاتے تھے, لیکن وہ ساتھ میں خود آزادانہ طور پہ بھی صوبے کی بہتری کے اقدامات اٹھاتے تھے. اب اس کو نکال دیا گیا. اس کو نکالنے کی وجہ کیا تھی, آج تک پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب نہیں دیا. اب رپورٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تیرا کے علاقے میں جو رپورٹس ہیں کہ 12,000 ایکڑ پہ جو بھنگ کی فصل ہے وہ کاشت کی گئی ہے. کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان رپورٹس کی روشنی میں جہاں جہاں پہ منشیات کاشت کی جا رہی ہیں ان کو طلب کیا جائے, جو منشیات کاشت کر رہے ہیں ان کاشتکاروں کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن ہفتے میں 4 دن تو صوبے کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں ہوتا ہے کہ منگل کو ملاقات کرنی ہے, منڈے کو ہم نے اسلام آباد پہنچ جانا ہے, رات کے پی ہاؤس میں گزاریں گے, صبح جائیں گے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے. ملاقات ہوئی, ملاقات نہیں ہوئی, پھر جمعرات کو ہم نے جانا ہے, اور پھر جمعرات کے بعد جمعہ آ جاتا ہے, جمعے کو پشاور چلے جانا ہے. تو صوبے کا حال کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اور پھر یہ موقف لینا کہ عمران خان صاحب سے ہم نے رہائی لینی ہے. پاکستان تحریک انصاف ماضی میں جب نواز شریف کو پاناما کیس میں کنوکٹ کیا گیا تو یہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ساتھی تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ جو نواز شریف نے سینٹ الیکشن کے لیے بطور پارٹی سربراہ, جو بطور پارٹی قائد ٹکٹیں جاری کی ہیں سینٹ کے امیدواروں کو, یہ ٹکٹیں تو وہ جاری کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ تو سزا یافتہ ہے. سزا یافتہ نااہل شخص جو کہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا, کوالیفیکیشن پورا نہیں کرتا, وہ کنگ میکر کیسے بن سکتا ہے؟ آج تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کنگ میکر بنانا ہے. اگر خان صاحب کو آپ نے کنگ میکر بنانا تھا تو پھر ماضی میں جو آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا, کیا آپ نے اس کی معافی مانگی؟ اب جیل مینول یہ کہتا ہے کہ سیکشن 265 کے مطابق سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. نااہل شخص جو ہے وہ سیاسی فیصلے پارلیمنٹ سے متعلق, اسمبلیوں سے متعلق فیصلے نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ آپ کی درخواستوں پہ ہوا تھا. اور پھر جب سیاسی ملاقاتوں پہ پابندی ہے, آپ سیاسی ملاقاتیں کر کے ان ملاقاتوں کے بعد سوشل میڈیا پہ اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں, تو کیسے اجازت مل سکتی ہے آپ کو اس نوعیت کی ملاقاتوں کی کہ آپ جائیں, آپ کو جیل مینول کے برخلاف جا کے سیاسی ملاقات کی اجازت دی جائے, اور باہر آ کے آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے, اور اس میں آپ قومی سلامتی کے اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی ہرزہ سرائی کریں, ان کے خلاف کمپین چلائیں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں. اور حالت ناظرین یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور نے رات ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ عمران خان صاحب بالکل اڈیالہ جیل میں ٹھیک ہیں, صحت مند ہیں, تندرست ہیں. لیکن تحریک انصاف کی قیادت اپنے پارٹی کے رہنما, اپنے پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جو انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں, عمران خان کو کہ مطلب کہاں تک انڈین میڈیا گیا ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میں وہ پوری بات کر نہیں سکتا, اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو. لیکن انڈین میڈیا کی بات پر ٹرسٹ کر رہے ہیں, اعتبار کر رہے ہیں, گنڈا پور صاحب کی بات پہ اعتبار نہیں کر رہے. اور آج تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں ملاقات کرتے. اور اب منگل کو یہ دوبارہ شو لگائیں گے, اور منگل کے شو سے پہلے دیکھیں ایک سیاسی جو آپ نیریٹو بنانے کے لیے سیاسی ملاقاتوں کی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام راستے کھنگال لیے ہیں,
تمام راستے ہم ایکسپلور کر چکے ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ چلیں جو ایک سیاسی فہم و فراز کا راستہ ہے اس کو اڈاپٹ کر کے دیکھ لیں۔ اگر حکومت آپ سے کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، مطلب آپ کے مسائل کو بھی زیر غور لایا جائے گا، تو آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ آج آپ الٹیمیٹلی گئے ہیں نا اسپیکر کے پاس، بیرسٹر گور صاحب گئے ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب گئے ہیں، اسد کیسر صاحب گئے ہیں، لطیف کھوسا صاحب گئے ہیں، شہرام ترکئی صاحب گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اسپیکر صاحب سے کہا گیا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے میں آپ کردار ادا کریں۔ آگے سے شکوہ پھر کیا تھا؟ آگے سے شکوہ یہی تھا نا کہ میں تو پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ثالثی کرنے کے لیے، فیسلیٹیشن کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ بیٹھنے کے لیے، اپنے رویے کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ناظرین، خیبر پختونخوا کے صوبے کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو تو تحریک انصاف نے اور وزیر اعلیٰ جناب سہیل افریدی صاحب نے فراموش کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے چلیں یہ سیاست بھی کرنی ہے، آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر سیاسی شو بھی وہاں پہ آپ نے لگانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو کے لیے آپ نے وہاں بھی اسٹیج کرنا ہے، تو چلیں پارٹی کی باقی قیادت کدھر ہے؟ اس کو ذمہ داری سونپیں نا، بیرسٹر گور صاحب سے کہیں، اسد کیسر صاحب سے کہیں، سلمان اکملادے صاحب سے کہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب سے کہیں، لطیف کھوسا صاحب سے کہیں، باقی پی ٹی آئی کی قیادت سے کہیں کہ آپ کریں، یہ سیاسی شو لگائیں، سیاسی سٹیج آپ بنائیں، سیاسی پاور کا آپ مظاہرہ کریں، پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، اس کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے، پھر اس پہ شور شرابہ نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں ایک شخص آپ نے صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا ہے، تو ایٹ لیسٹ اپنے صوبے کی عوام پر تو رحم کریں، اس کا کچھ خیال کریں۔ صوبے میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو حساس ایشوز ہیں، ان کو کس نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ اگر عوام نے آپ کو منتخب کر ہی لیا ہے تو ان کی فلاح کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے تحفظ کی طرف بھی توجہ دیں۔ صرف یہ رٹ نہ لگائیں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہی اڈیالہ جیل کے باہر جائے گا، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرے گا، تو باقی جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، وہ کیا کر رہی ہے؟ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔